دعاؤں کی قبولیت میں مسلسل دیری ہو رہی ہے تو سمجھو تمہارے لیے بہت ہی خوبصورت معجزہ ہونے والا ہے جو تمہاری تقدیر بدل دے گا۔ سنو، کیا ہوا اگر دل اداس ہے؟ کیا ہوا اگر آنکھیں بھیگ رہی ہیں؟ تو کیا ہوا اگر سب مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا؟ تو کیا ہوا اگر جو چاہتے تھے نہیں ملا؟ تو کیا ہوا جسے چاہا وہ کھو گیا؟ تو کیا ہوا اگر کوئی سہارا دینے والا نہیں ملا؟ تو کیا ہوا اگر کوئی زخموں پر مرہم رکھنے نہیں آیا؟ تو کیا ہوا اگر غموں سے بوجھل ہو گئے ہو؟ تو کیا ہوا اگر زندگی بہت اداس ہے؟ اللہ ہے نا، وہ واقعی سب سنبھال لے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ ابھی کسی ایسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں جس سے نکلنے کی کوئی بھی راہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو اللہ سے مدد مانگیں۔ اور اللہ کی محبوب عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ ابھی اسی وقت 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ڈسکس کریں۔ بس ایسا کر لینے سے ہی آپ کے دل کو فوراً سکون مل جائے گا، اور پھر کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ آپ تک آپ کی پریشانی کا حل پہنچا دے گا۔ آپ اس سے مدد مانگیں گے تو آپ کو مدد ضرور ملے گی۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ بہت جلد ہی کن فرمائے گا، اور تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا بھی جن کی شفا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسا کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے، یا اللہ، میں تو انہیں بھول چکا تھا۔ پھر اللہ فرمائے گا، پر میں نہیں بھولا۔ میرا رب فرماتا ہے، یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے۔ میں نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ میں تم سے بیزار ہوں۔ سنو، جلد ہی تمہاری دعائیں سچ ہو جائیں گی، قبولیت کا وقت قریب ہے۔ بس تھوڑا سا صبر اور پھر خوبصورت معجزہ تمہاری تقدیر بدل دے گا انشاءاللہ۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوچوں میں گم، ہمت ہارنے کے بہت قریب ہوتے ہیں کہ پھر اچانک کچھ ایسے الفاظ پڑھنے کو مل جاتے ہیں کہ ہمارا حوصلہ بحال ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں امید کی کرن تھما رہا ہوتا ہے۔ پھر بے شک میرے رب کی چاہت تمام چاہتوں سے افضل ہے۔ یاد رکھو کہ وہ البدیع ہے، وہ آپ کی کہانی پھر سے بنائے گا اور پھر سے بہترین بنائے گا۔ یاد رکھنا کہ آپ اتنا ہی آزمائے جائیں گے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔
اس آزمائش کے بعد آپ کو حوصلہ ملے گا، اسے پا کر آپ شکر کے سجدے کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔